باپ فوت ہونے لگا تو اس نے بیٹوں کو بلایا اور لکڑیوں کا ایک گٹھا بھی لانے کا حکم دیا اور بیٹوں سے کہا کہ اس گٹھے کو توڑو۔ نہ الگ الگ نہ اکٹھے مل کے اس گٹھے کو بیٹے نہ توڑ سکے، تو باپ نے کہا کہ اس کو کھول دو اور ایک ایک لکڑی کر کے توڑنے کا کہا تو سب لکڑیاں ٹوٹ گئی۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اتحاد اتفاق میں برکت ہے اور کوئی دوسرا توڑ نہیں سکتا۔ یہ تو ایک مثال تھی، ایک باپ نے بیٹوں کو سمجھانے کا طریقہ استعمال کیا۔ اگر میں شریعت محمدیہ میں دیکھوں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 بھی امت محمدیہ کو یہی حکم دے رہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی میں مت پڑو، گروہ بندیاں پارٹی بازیاں مت بناؤ۔ یقیناً ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہماری کتاب قرآن بھی ایک ہی ہے، کوئی شک تو نہیں ہے کسی کو۔ اور یقیناً ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان، بنی الاسلام علی خمس، حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، وہ بھی 5 ہیں، کوئی اس میں چھٹا داخل نہیں کر سکتا اور کوئی اس میں سے ایک بھی نکال نہیں سکتا۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی، یہ پہلا ستون ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا سب مانتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا سب مانتے ہیں۔ وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا سب مانتے ہیں۔ وَالْحَجِّ الْبَیْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا سب مانتے ہیں۔ یہ 5 ستون اسلام کے سب مانتے ہیں، ایک ہی ہیں، کوئی اس میں تفریق نہیں کرتا۔ ایمان کی عمارت 6 ستونوں پہ ہے، سب مانتے ہیں۔ تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 6 ستون ایمان کے سب کے یہی ہیں، کوئی چھٹا خارج نہیں کر سکتا اور کوئی 7واں شامل نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر میرا سوال ہے کہ جب اللہ ایک سب کا، آخری نبی ایک، کتاب ایک، اسلام کے 5 ستون سب کے مشترک، ایمان کی عمارت 6 ستونوں پہ قائم، پھر ہم تفرقہ بازیوں میں کیوں؟ پھر حدیث سے جواب ملتا ہے، جامع ترمذی ہے 2641 نمبر حدیث، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے، تفترق امتی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ سنو میری امت محمدیہ کے 73 گروہ بنیں گے اور سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، مگر صرف ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک پارٹی جنت میں جائے گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ تھے، سوال پوچھنے والے، بات نہ سمجھ آنے پہ سوال کرنے والے تھے، ہماری طرح نہیں، سنا خانہ پوری کی چلے گئے، سوال نہیں، جواب نہیں، دین کو صرف روایتی طور پہ رکھا نہیں، سوال کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ 72 جہنمی اور ایک جنت والا کون ہے؟ قالوا ما انا علیہ واصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جواب یہی مل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس مسجد میں نہیں جاؤں گا، وہاں نماز نہیں پڑھوں گا، وہاں تو وہ فرقہ ہے، وہاں تو وہ تہذیب ہے، وہاں وہ کلچر ہے، میرا مذہب اور ہے، میرا فرقہ اور ہے۔ لیکن یہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ جس کو میں نامینیٹ کر رہا ہوں کہ میرا وہ ہے، ان کا وہ ہے، وہ میرا 72 والوں میں سے ہے یا 73واں ہے۔ وہ کلہم فی النار،
72 جہنم میں جانے والے، کیا میرا ان میں آتا ہے؟ یا وہ ایک فرقہ ملت واحدہ جو جنت میں جانا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس پر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہے، کیا میرا وہ ہے؟ اگر وہ ہے تو میں خوش قسمت ہوں۔ اور اگر میرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، میرا امام یوں کہتا ہے، میرے خطیب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور میں اسی پہ کار بند ہوں، تو یقیناً ما انا علیہ و صحابی، محمد رسول اللہ کی بات، صحابہ کی بات سے خارج ہوں۔ اگر میرے امام کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی، اگر میں نے اپنے امام سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ قاری صاحب، مولانا صاحب، تم نے یہ مسئلہ بیان کیا قرآن کی کس آیت میں ہے، نبی کی کس حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً ما انا علیہ و صحابی کا میں نے کبھی ریسرچ نہیں کی، تحقیق نہیں کی، تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں معاملے میں بڑے ہیں، جمع کا صیغہ بولا، ایک نہیں سب کی بات سنو۔ اچھا سب کی سنیں گے، جھگڑا ہوگا، فلاں مسجد والا یوں کہتا ہے، فلاں پارٹی کا لیڈر یوں کہتا ہے، وہ فلاں یوں کہتا ہے، ہم کس طرف جائیں؟ پر سورۃ النساء آیت نمبر 59، جہاں رب نے حکم دیا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اسی کے آگے تو رب نے کہا تھا فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر جھگڑا ہو جائے، باتوں کے اندر اختلاف آ جائے، صراط مستقیم نہ مل سکے، 73واں فرقہ جنت میں جانے والا سمجھ نہیں آ رہا، تو کیا کرے گا تو؟ جھگڑا ہو جائے گا، اس کی بات مختلف ہے، اس کی بات متضاد ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے آؤ۔ پوچھو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اگر ہے تو مان، اولی الامر کی بات مان، امام کی بات مان، خطیب کی بات مان، سب کی بات کو تسلیم کر، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے موافق ہے، مطابق ہے، اگر مطابق نہیں ہے تو تجھے ماننے کا حکم نہیں ہے۔ صحیح بخاری 7144 نمبر حدیث، حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، السمع والطاعہ علی کل مسلم، سننا اور ماننا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اس لیے خاندان محلہ قبیلہ یہ کہہ کے ٹال مٹول نہیں کر سکتا، نبوت والی زبان کے نکلے ہوئے لفظ ہیں، السمع والطاعہ علی کل امر مسلم۔ تو نے سنا قرآن یہ کہتا ہے، تو نے سنا حدیث یہ کہتی ہے، اس کے بعد ماننا لازم ہے، فیما احب او کریہ، تجھے اچھا لگے تب بھی ماننا پڑے گا، تجھے اچھا نہ لگے، تیرا دل تسلیم نہ کرے، لیکن تجھے دلیل بتائی جائے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، خاندان ایک طرف، قبیلہ ایک طرف، گلی محلے والے ایک طرف، گھر والے ایک طرف، تجھے اس قرآن کی بات کو ماننا لازم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان کا حکم ہے۔ ہم کہتے ہیں متحد نہیں ہو سکتے ہیں متحد، آ جاؤ رسول اللہ کی بات پہ، قرآن کی بات پہ، ایک صراط مستقیم تجھے ملے گا جو صحابہ کو حکم دیا تھا، ما انا علیہ و صحابی۔ وہ لوگوں صراط مستقیم چاہتے ہو، جنت والوں کا راستہ چاہتے ہو، تو آؤ تمہارے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ حکم دیا تھا نا، 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، میری بات نہیں، نبوت والی زبان کی بات ہے، 72 جہنم میں جائیں گے، ملت واحدہ، ایک جائے گا جنت میں، ما انا علیہ و اصحابی، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور کہاں سے ملے گا صحابہ کا طریقہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ؟ قرآن و حدیث سے، اماموں کی باتوں سے نہیں، خطباء کے خطابوں سے نہیں، پروفیسروں کے لیکچروں سے نہیں، سوشل میڈیا کے نام نہاد مولویوں سے نہیں، دلیل مانگ، قرآن کی آیت کا نمبر پوچھ، سورت کا نام مانگ، حدیث کی کتاب کا نام پوچھ۔ دنیا میں برانڈڈ تلاش کرتا ہے، اعلیٰ کوالٹی تلاش کرتا ہے، کیا دین کے لیے تجھے برانڈڈ نہیں چاہیے؟ قرآن و حدیث کی آیت نمبر
کتاب کا نام نہیں چاہیے، سارا بازار پھرتا ہے، تلاش کرتا ہے اعلیٰ کوالٹی کی چیز ملے، قیمت جو مرضی ہو، اور دین کی باری آتا ہے بس یوں نے یوں کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، میرا پارٹی کا لیڈر ہے نا، کر دیا تو درست ہوگا، نہیں غلط بھی ہو سکتا ہے۔ حکم دیا یہی صحیح بخاری کے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما امیرا ما لم یؤمر بمعصیہ، کب تک سماع اور اطاعت ہے؟ جب تک اس کو نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ جب نافرمانی کا حکم دیا جائے، لا سمع ولا طاعہ، صحیح بخاری کے الفاظ، جب تجھے نافرمانی کا کہا جائے، قرآن کے مخالف کہا جائے، بدعات اور رسومات کا حکم دیا جائے، حکم دیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا سمع و طاعہ، صراط مستقیم سے بھٹکی ہوئی بات ماننا تیرے لیے لازم نہیں ہے۔ کیوں مانتے ہیں ہم؟ کیوں چلتے ہیں ہم؟ نہیں وہ بھی تو صحیح ہوگا۔ سنو ابو داؤد کی حدیث 2625، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ بھیجا، لشکر بھیجا، ایک آدمی کو مقرر کر دیا امیر ان پہ، اور اس نے حکم دیا کسی راستے میں کسی جگہ پہ آگ جلائی اور کہا کہ سب اس میں کود جاؤ۔ لوگوں نے انکار کیا، کہا نہیں، آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، ہم کیوں آگ میں اودیں؟ واپس آئے، نبوت والی عدالت میں فیصلہ پہنچا، سپریم کورٹ میں فیصلہ گیا، جج نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج تو اپنی سوچ کا زاویہ بھی دیکھ لے اور نبوت والی سپریم کورٹ سے نکلنے والا فیصلہ بھی سن لے۔ کہا کہ لو یدخلوہا، اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے، لا یزالو فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہتے، لا طاعت فی المعصیۃ انما الطاعت فی المعروف، نافرمانی کے کاموں میں کوئی اطاعت نہیں۔ تیرا امام تجھے حکم دے، تیرا خطیب تجھے کوئی بات کہے، اس سے دلیل مانگ، اگر قرآن کے مخالف ہے چھوڑ دے، نہیں مانوں گا، کیونکہ صحابہ تھے، امیر بھی صحابی تھا، مامور بھی صحابی تھے، امیر کا حکم تھا آگ میں کودو، اگر کود جاتے، نبوت والی زبان کے لفظ ہیں لو یدخلوہا، اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے، لا یزالو فیہا، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہتے۔ میں کہتا ہوں نہیں، تیرا تو فرقہ اور ہے، تیری تو پارٹی اور ہے، کیونکہ میرے فرقے کے امام نے یوں کہا تھا لہٰذا میں نہیں مانوں گا، تیری بات نہیں مانوں گا۔ کیوں بھائی؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جائے گا فرقہ جنت میں، ایک فرقہ، اور بتایا تھا کون سا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں محمد کاربند ہوں، جس پر صحابہ کاربند ہیں، محمد کی سیرت کو اپنا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کو اپنا، ان کی سیرت کو اپنا، ان کی صورت کو اپنا، پھر تو جائے گا جنت میں۔ اگر تو اپنا ہیرو تلاش کرے گا، اپنے پارٹی کی لیڈر کی شکل بنانے کی کوشش کرے گا، اس کا لباس ججمنٹ کرے گا، اپنے امام کی بات کو سن کے اس کے اوپر کاربند ہو جائے گا، دلیل نہیں مانگے گا، تو اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوئی تو تیرا شمار 72 میں ہوگا، ایک میں نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہو سکے گا۔ ہم کہتے ہیں نا بھی کیا کریں، فلاں فرقے والا یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، کدھر جائیں؟ راستہ دکھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے ریسرچ نہیں کی، تحقیق نہیں کی، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ انجام کیا ہے؟ نہیں ہم نے تلاش کی صراط مستقیم کی، اتحاد نہیں ہو سکا، امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہ ہو سکی، تو کیا ہوا؟ دشمن نے ہم کو نوچا، دشمن نے ہم پہ وار کیے۔ جیسے ابھی پہلے ایک بھائی کی آپ بات سن رہے تھے کہ دھماکے کیوں ہیں، مسلمان مظلوم کیوں ہے، مسلمان کو کیوں نوچا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کے تعلیمی کلچر کو کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے، نصاب کو دھجیاں کیوں اڑائی جا رہی ہیں، مظلوم مسلمان ہی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اتحاد پہ نہیں ہیں۔ اتحاد پہ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم نے سنی سنائی بات پہ عمل کر لیا، تحقیق نہیں کی۔ اور پھر سورۃ الغاشیہ پکار اٹھتی ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ڈرے ڈرے آئیں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، عملوں کے پہاڑ ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔
گر جائیں گے آگ میں، کیونکہ وہ 72 میں سے تھے۔ 73واں فرقہ جو جنت والا تھا اس میں نہیں تھے، محمد رسول اللہ کی بات پہ نہیں تھے، صحابہ کی تہذیب پہ نہیں تھے، ان کے کلچر پہ نہیں تھے، سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے والے تھے۔ وہ کیا کہا تھا؟ 3 صحابہ جو آئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تینوں نے نیک اعمال کا وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ زیادہ کریں گے، یہ زیادہ کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کیا ہوا؟ نیکی کا کام تھا نا، فلاں نے کہہ دیا تو نیکی ہے بھئی، زیادہ کر لو، 11 کی بجائے 21 پڑھ لو، کیا فرق پڑے گا؟ 3 صحابی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہیں، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، بتایا یہ اعمال ہے۔ وقت کا میں تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ تو معصوم من الخطا، ان کی تو بخشش کا سرٹیفکیٹ مل چکا، ہم زیادہ عمل کریں گے۔ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پوچھا کہ ہاں، بتایا گیا کہ اس طرح لوگ آئے تھے، یہ باتیں کی، چلے گئے۔ پیچھے وفد بھیجا، بلایا لوگوں کو، واپس آؤ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، سگنیچر نہیں ہے، میڈ ان مکہ میڈ ان مدینہ نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم وہ عمل ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ رسول اللہ نے یہ کہا، بس میرے امام نے کہا، میرے خطیب نے کہا، وہ 72 میں سے ہے یا 73واں ہے، میں اس بات میں کوئی نہیں سوچتا، قرآن میں سے وہ ہے یا نہیں ہے، حدیث میں سے وہ ہے یا نہیں ہے، میں نہیں سوچتا اس بارے میں۔ یہی ہے انجام ہوگا پھر۔ سبب کیا ہے؟ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30، قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کی شکایت آئے نا سکول سے، ہم فوراً سکول پہنچ جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں شکایت لگائیں گے۔ اگر میری بات پہ شک ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 قرآن کی پڑھ لے۔ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے اے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا، پڑھتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ ہم پوچھتے ہیں جی قرآن پڑھا؟ یہ غلط بات ہے۔ پوچھنا یہ چاہیے کہ قرآن سمجھا، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے نا، ہمیں نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا، ہمیں نہیں پتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا معنی ہے، ہمیں نہیں پتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہے۔ سب چیز دنیا کی ضروریات کی اپنے گھر میں لے آتے ہیں، استعمال کے لیے آ جاتی ہے، اپنے بجٹ میں کمی کر کے استعمال کے لیے لا سکتے ہیں، نہیں لا سکتے تو ترجمے والا قرآن نہیں لا سکتے۔ ہمارے گھر کے اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں جب تفسیر لانے کی بات کی جاتی ہے، جب بچوں کو قرآن پڑھانے کی بات کی جائے تو ہمارے دل تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے ہماری اتحاد نہ ہونے کی۔ سنی سنائی بات پہ عمل کر لیا، قرآن کو خود نہیں سمجھا، قیامت کا دن نہیں جان چھوٹے گی کہ فلاں نے یوں کہا تھا میں نے مان لیا، تو اللہ پوچھیں گے بھائی تو نے ریسرچ کیوں نہیں کی؟ رسول اللہ شکایت لگانے کے لیے کھڑے ہوں گے، قرآن پہ عمل نہیں کیا تھا۔ یہ پہلا سبب ہے ہمارا صراط مستقیم پہ نہ آنے کا، متحد نہ ہونے کا، کہ ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں قرآن کہتا کیا ہے۔ اور دوسرا سبب مال و دولت اور اہل و عیال۔ بھائی یہ رسم و رواج ہے، یہ بدعات اور خرافات ہے، چھوڑ دو نا۔ تو بھائی گھر، خاندان، قبیلہ، کنبہ، یہ ساری باتیں آڑ بناتے ہیں، مال و دولت کو آڑ بناتے ہیں۔ سن، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال کی زیادہ حاصل کرنے کی محبت تجھے قبرستان تک لے جائے گی۔ حتی زرتم المقابر، مال 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 مال، یہ زیادہ بڑھانا تجھے اتحاد میں کمزور کر دے گا۔ اور دوسری چیز اہل و عیال، گھر والے، کنبہ، قبیلہ، خاندان، وہ آڑ بنتے ہیں صراط مستقیم پہ آنے کے۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کی زوردار چیخ آئے گی جن کے لیے تو حلال حرام کی فکر نہیں کرتا تھا سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، جن کے لیے تو کھڑا ہوتا تھا بدعات خرافات رسم و رواج پہ کوئی تیرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، تو قرآن اور حدیث کی بات والوں کے ساتھ اتحاد نہیں کرتا تھا کہ میرا کنبہ ناراض ہوگا، قبیلہ ناراض ہوگا، خاندان ناراض ہوگا، قیامت کی چیخ پڑے گی، سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ آخری بات ہم کہتے ہیں جی اگر میں نے یوں کر لیا، اگر میں قرآن و حدیث پہ آ گیا، اگر میں نے اپنی پارٹی چینج کر لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو بھائیو لوگ ایک ہی بات کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ادھر سانسیں بند ہوئی، لوگوں کی زبانوں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون چلا، جنازے کا اعلان ہوا، 5 منٹ میت لیٹ ہوئی، لوگوں کی باتیں شروع ہوں گی کہ آخر کیا مسئلہ، کیوں لیٹ ہوا جنازہ؟ جنازہ پڑھنے کے بعد 90% لوگ واپس پلٹ جائیں گے، تیرے ساتھ قبر پہ نہیں جائیں گے۔ یہ ہے نا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بھئی انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد کچھ نہیں کہے گا، تیرے نیک اعمال ہی تیرے ساتھ جائیں گے اور کچھ نہیں جائے گا تیرے ساتھ، یہ کہیں گے لوگ۔ دوسری بات ہم کہتے ہیں جی لوگ بس یہ اللہ رحم کرے گا نا، کوئی بات نہیں، اعمال اس طرح کے ہیں اس طرح کے ہیں تو اللہ رحم کرے گا، ہاں کوئی شک نہیں اللہ رحم کرے گا، لیکن قرآن نے اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کن پہ رحم کرے گا۔ تو نمازوں سے غافل، زکوٰۃ سے غافل، بدعات رسم و رواج سب پہ لگا رہے اور کہے اللہ رحمت کرے گا، تیرے دل میں خوف خدا نہ ہو اور اللہ رحمت کرے گا۔ سن سورۃ الاعراف آیت نمبر 156، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ بڑی وسیع ہے، اللہ کہتا ہے میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں سب پہ نچھاور کر دوں گا، لیکن کن سب پہ کروں گا؟ یتقون، جو اللہ سے ڈرنے والے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ان پہ نچھاور کروں گا، ہر کسی کو نہیں ملے گی۔ دنیا کی وجہ سے میں اتحاد نہیں کر سکتا، دنیا کی وجہ سے میں اطیع اللہ اطیع الرسول پہ نہیں آ سکتا، دنیا برباد ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ہے کیا یہ دنیا؟ مچھر کے پر سے برابر بھی نہیں ہے، اس سے کم حیثیت ہے۔ سمندر کے اندر انگلی ڈبو، باہر نکالو، انگلی کے ساتھ لگنے والا، ایک قطرے سے کم حیثیت رکھنے والا، یہ ہے دنیا، اور سمندروں کا لامحدود پانی، یہ ہے آخرت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی۔ بکری کا مرا ہوا کان کٹا بچہ، کہا اللہ کے ہاں اس سے بھی کم تر ہے دنیا، اور میں کہتا ہوں نہیں، اگر میں نے فلاں کے ساتھ اتحاد کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول والوں کے ساتھ اتحاد کیا، اگر میں قرآن حدیث کی بات پہ آ گیا، اگر میں نے اپنی مسجد کے مولوی کو خطیب کو چھوڑ دیا، فلاں کو اختیار کر لیا، قرآن کی بات پہ چل پڑا، تو دنیا برباد ہو جائے گی۔ دنیا کیا برباد ہوگا؟ ایک قطرے سے کم حیثیت رکھنے والا پانی برباد ہوگا، مچھر کے پر سے بھی کم حیثیت تیری برباد ہوگی، بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم حیثیت تیری برباد ہوگی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ نے کہا جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ اور میں کہتا ہوں نہیں، دنیا میرے ساتھ چلتی ہو، میرے پیچھے بہت بڑا لشکر ہو، یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی۔ اسی کے آگے رب نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا سامان صرف دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، اور میں اس دھوکے کے سامان کے پیچھے صراط مستقیم کو چھوڑ دیتا ہوں، اتحاد امت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ